للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان اور زمین، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور پھر جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جسے چاہتا ہے بانجھ بھی کر دیتا ہے، اور انہ علیم قدیر، بے شک وہی اللہ تعالیٰ علیم قدیر ہے۔ لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ بیٹے کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر بیٹے کا ذکر کیا، اور پھر دونوں کا ملا جلا اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن ہماری مسجدوں میں اگر کسی کے پاس بیٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیٹیاں دے دیں تو وہ بیٹے کی دعا کروائے گا، اگر بیٹے زیادہ ہو گئے بیٹی کی دعا کوئی نہیں کرواتا جا کر کہ بھئی مجھے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے۔ یہ وہی در حقیقت نقطہ نظر ہے زمانہ جاہلیت کا کہ بیٹیوں کے معاملے میں تو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، یہ شان میں کمی آ گئی، اور بیٹوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ شاید یہی سنبھالنے والے ہوتے ہیں، تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو کلی طور پر اسے رد کیا، اور خاص طور پر یہاں جو یہ بات بیان کی ہے یہ اس حوالے سے بیان کی ہے کہ بھئی فرشتوں کو کفار کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آگے جا کر غالباً اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی جب بیٹی تمہارے ہاں ہوتی ہے تم بڑے دکھی ہو جاتے ہو، لیکن خدا کری تم بیٹیاں چن لیتے ہو، تو نعوذ باللہ کہیں بیٹیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا رہی، یہ در حقیقت کفار کا جو عقیدہ ہے اس پر زد لگائی جا رہی ہے، ان کی سوچ کے مطابق، یعنی جو ایک جال انہوں نے بنا اپنے نظریات اور خیالات کا، گمراہیوں کا، اسی جال میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو پھنسا رہا ہے، تو وہی حوالہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔